السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا آج کافی دنوں بعد پروگرام کر رہے ہیں تو کوئی کرنٹ ایشوز سے ہٹ کے کوئی موضوع سوشل ایشوز کے حوالے سے بات کی جائے جس کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دینا مقصود بھی ہے اور دینی بھی چاہیے اور معاشرے کی جو ہے نشو و نما میں کوئی اپنا حصہ اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں. تو اس حوالے سے ایک ٹاپک آج سلیکٹ کیا ہے, تو کیا ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. کیا ٹاپک ہے؟ ٹاپک کچھ تھوڑا سا ارریلیونٹ سا ہے. عام سوسائٹی میں جو لوگ ہماری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, یہ جو جرائم ہے جس میں پھانسی ہوتی ہے, وہ قتل کے جرائم ہے, کڈنیپنگ کے جرائم ہے, اس کی بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے. دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی پینل کوڈ ہے, تعزیرات پاکستان جس کو کہتے ہیں, اس میں جو سزائیں ہیں اور اس کی جو سب سے بڑی سزا ہے وہ پھانسی کی سزا ہے قتل کے مقدمے میں. اور اس طرح سے کڈنیپنگ میں بھی پہلے دی جاتی رہی ہے, زیادہ دور میں دی گئی, اور اس کے بعد کڈنیپنگ خاصی کنٹرول ہو گئی. تو یہ بین الاقوامی دباؤ پہ, اور غالباً آئی ایم ایف کا بھی ایک اس پہ دباؤ تھا کہ اس کو سسپینڈ کیا جائے پھانسی کی سزا کو, جبکہ یورپ میں یہ پھانسی کی سزائیں ہیں. سعودیہ میں ہاتھ کاٹنے, سعودیہ میں تو ہے لیکن یورپ میں یہ پھانسی کی سزائیں ہیں. برطانیہ میں بھی ہے اور باقی علاقوں میں بھی ہے, باقی ممالک میں بھی ہے. تو پاکستان کو انہوں نے مجبور کیا کہ جی آپ پھانسی کی سزا جو ہے وہ بند کر دیں. یہاں جب پھانسی کی سزائیں دی جاتی تھیں تو کافی اس میں کنٹرول تھا, کافی شرح جرائم کی کم تھی. تو بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو جیلوں میں جب پھانسی دی جاتی تھی تو وہ ایک ہی خاندان تھا جس کے ذمہ یہ کام تھا, اور وہ مسیحی اقلیت سے خاندان کا تعلق تھا. اور ایک تارا مسیح کے نام سے بڑا مشہور جلاد تھا, اس کے والد بھی اور اس کے آگے اولاد بھی اب یہی کام کر رہی ہے. بڑا دل رکھا ہے لوگ. ہاں, تو وہ بڑے بڑی پھانسیاں, مثلا انہوں نے بھٹو کو بھی جب پھانسی دی تو وہ تارا مسیح نے دی. اس طرح سے اور مشہور کیسز جو ہیں وہ اسی نے پھانسیاں دی. تو ان کو تنخواہ کے علاوہ فی پھانسی پیسے دیے جاتے تھے, 100 روپیہ یا پھانسیوں کا انتظار کرتے ہوں گے, پھانسیوں کا انتظار کرتے ہوں گے. ظاہر ہے. تو جیسے وہ گورکن جو ہے وہ مردے کا انتظار کرتے ہیں. مردے کا انتظار کرتا ہے, تو وہ یہ بھی کرتے رہے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے, پھانسیاں جو بند ہو گئی ہیں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پھانسی ہونی چاہیے؟ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جرائم کی جو شرح ہے وہ بڑھ گئی ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اسلامی تعزیرات ہے, اسلامی ملک ہے پاکستان, اسلامی ملک ہے, اس میں جو اسلامی تعزیرات ہیں ان کا نفاذ ہونا چاہیے. میرا تو کہنے کا مقصد یہ ہے. اور دلچسپ بات میں نے اس لیے بتائی ہے کہ بھی پاکستان کی جو جیلیں ہیں وہاں پہ جو ایک ہی خاندان تھا جس کا یہ ذمہ کام تھا کہ وہ پھانسیاں دیتا تھا, اور اس کا نام مشہور ہو گیا ہے تارا مسیح جلاد. تو عرف عام میں بھی لوگ تارا مسیح جلاد کو بھی لوگ ڈھونڈتے ہوں گے کہ ہم اس کو بھی کہیں پھانسی دیں, اس نے اتنے پھانسیاں چڑھائی ہیں. ہاں, لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی موت خود ہی مر گیا, فوت ہوا. تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بڑے دل مدے سے اور بڑی یہ ہمت کا کام ہوتا ہے جو کیا ہے, پھانسیاں دی ہیں. تو مشہور خاصی پھانسیاں بھی اس نے دی. اچھا, یہ تو ایک پہلو تھا جو جرائم کے حوالے سے. جو اہم بات میں اور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہماری اقلیتیں ہیں پاکستان میں خاص طور پر, ان کے جو مردے ان کو وہ کس طرح سے ٹھکانے لگاتے ہیں. جیسے ہندو ہیں وہ جلا دیتے ہیں, اس کے علاوہ جو کرسچن ہیں وہ بھی قبر میں کرتے ہیں. اچھا, کرسچن چونکہ زیادہ ہیں پاکستان میں, اس لیے عمومی طور پہ پاکستانیوں کو کرسچنز کے بارے میں معلومات زیادہ ہیں کہ ان کے قبرستان بھی ہیں. گورا قبرستان مشہور ہیں, کہ جو عیسائیوں کے قبرستان ہے وہ گورا قبرستان کے نام سے مشہور ہے. لیکن ہندو ہمارے یہاں, لیکن وہ جب یہاں برطانیہ کے لوگ تھے تو اس وقت وہ گورا قبرستان کے نام سے مشہور ہو گیا, اور اب وہ اتنا نہیں ہے, اب تو عیسائیوں کے قبرستان ہی کہلاتے ہیں. تو یہ انہوں نے عیسائی ہیں ان کے بارے میں تو معلومات پاکستانیوں کو موجود ہیں, حاصل کی ہوئی ہیں. لیکن جو دیگر اقلیتیں ہیں, اس میں پارسی ہیں,
पारसी भी पाकिस्तान में हैं, इस तरह से जो हिंदू हैं वो भी पाकिस्तान में हैं, सिख भी पाकिस्तान में हैं, और इसी तरह से और छोटी मज़ाहिब हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो तादाद हिंदुओं की है दूसरी अक़लियत के तौर पे वो सिंध में ज़्यादा है। मैं एक दफ़ा ट्रेन पे कराची सफ़र कर रहा था, तो मेरे साथ 2-3 लोग बैठे हुए थे। पहले तो मुझे पूरा सफ़र में यही पता नहीं लगा कि ये लोग हिंदू हैं। तो वो सक्खर के करीब या ग़ालिबन लाड़काना के करीब मुझे पता लगा कि हिंदू हैं। वो जब लाड़काना ट्रेन रुकी तो वो एक पूरा काफ़िला उस बंदे को लेने आया। पता नहीं वो हिंदुओं का कोई, जिसे आप कहते हैं, बड़ा आदमी था। तो वो उन्होंने अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की। यानी इनकी तो अब जैसे हमारे तो ये है ना जी कि हमारी जनाजा मुसलमानों का वो हो जाता है, किसी भी जगह पे हो जाता है, लेकिन हिंदुओं का ये है कि वो उन्होंने शमशान घाट, उसका नाम शमशान घाट है, वहीं पे उसको जलाना है। तो कराची में मैंने देखा कि कराची में एक शमशान घाट है, उसके अंदर मुर्दों को वो जलाते हैं, लेकिन उसकी दिलचस्प बात यह है कि उस शमशान घाट में जो जलाने वाला है वो मुसलमान है। मतलब कि जैसे मुसलमानों को फांसी देने के लिए ईसाई हैं, हाँ, और हिंदुओं को जलाने के लिए मुसलमान है। वो यानी ये बड़ी दिलचस्प बात है कि शमशान घाट में वहाँ जलाने वाला जो है मुर्दों को वो मुसलमान है, और वो कई दहाइयों से है, उसका ख़ानदान है, उसके वालिद भी और ख़ुद भी, तो अभी तक वो चला आ रहा है। उस पे किसी हिंदू ख़ानदान ने या हिंदुओं की जो परंपरा होती है उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया कि भाई ये क्यों जला रहा है और किस तरह से कर रहा है। अच्छा, इसमें अब दो उनके फ़िरके कि भाई एक तो जलाने के बाद उसकी राख जो है वो तो मटके में बंद कर देते हैं, बाज़ दफ़ा नहर में बहाते हैं, लेकिन ये है कि बाज़ दफ़ा वो वहीं रख देते हैं शमशान घाट में ही। तो एक फ़िरका इनका या एक तबका इसको कह लें, वो दफना भी रहा है मुर्दों को, यानी उसी शमशान घाट के साथ उन दफना भी रहा है। तो ये कोई मुसलमान असूल नहीं बन सका कि भी जो हिंदू हैं वो सिर्फ जला रहे हैं या शमशान घाट में दफना भी रहे हैं। इस तरह से बाकी भी अक़लियतें हैं जो कर रही हैं, हम आइंदा किसी प्रोग्राम में उनका भी तज़किरा करेंगे। तो ये दिलचस्प सूरत हाल है कि भाई मुसलमानों को फांसियाँ देने वाला जो है वो ईसाई है और हिंदुओं को उनके मुर्दों को मुसलमान है। तो ये एक दिलचस्प पहलू है। तो इसको आज में मेरा ख़्याल था कि हम आपस में डिस्कस कर लें ताकि लोगों तक भी ये बात। वैसे ये इन्फॉर्मेशन जो सारी आज आपने बताई है मेरे लिए भी नई है, और मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मुसलमानों को फांसी देने वाले ईसाई हैं और हिंदुओं को जलाने वाले मुसलमान पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो बड़ा अच्छा टॉपिक था, तो लोगों को मेरे लगता है कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी, और मेरा ख़्याल है कि अगला भी प्रोग्राम हम इस तरह की एक मुनफरिद टॉपिक के साथ लेकर आएँ जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो और लोगों को उस चीज़ का ज़्यादा अंदाज़ा ना हो। तो अगले भी टॉपिक्स हम इसी पे डिस्कस करें।